برادران عزیز و قارئین محترم، ظاہر ہے کہ آج کی تقریر جو ہے وہ اس سلسلے کے آخری تقریر اس ماہ رمضان کی ہے. جو ترتیب ہماری قائم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے 4 قل پر گفتگو کی، سورہ ناس پر گفتگو ہوئی، سورہ فلق پر گفتگو ہوئی، سورہ قل هو اللہ، سورہ کافرون اور سورہ مسد، اور اب آج ہم لوگ سورہ نصر کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ ترتیب اگر آپ دیکھیں گے تو شروع ہوتی ہے سیکوینس کے اندر سورہ نمبر 109 سے آخر تک، یعنی 109 سورہ کافرون، پھر 110 جو اس وقت سورہ نصر ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ہے، پھر 111 سورہ تبت کی ادابی جابی ہوتا، 112 سورہ قل هو اللہ، 113 سورہ فلق، and then 114 the concluding سورہ ناس. تو یہ ترتیب اس کی بن جاتی ہے. آج جس سورہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے اس کا ایک نیچر اس طرح سے الگ ہے کہ عام طور پر جو 30واں پارہ ہے اس کے اندر جتنے سورہ آپ کو نظر آئیں گے وہ تقریباً سورہ باقی ہیں with only few exceptions. تو اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ والا سورہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، یہ مکی سورہ نہیں ہے، یہ مدنی سورہ ہے. اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ خود اس بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے. جیسے کہ اس میں نصرت کا ذکر ہے، مدد کا ذکر ہے، فتح کا ذکر ہے، وکٹری کا ذکر ہے. وہ ایک جوگ در جوگ گروپ اور گروپس کی صورت میں مسلمانوں کا بڑھ جانا، لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، اس کا ڈسکشن ہے. اینڈ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن ان مکہ. یہ ہوا تھا اس وقت جب مدینہ منورہ میں وکٹری ہو گئی، تو اس کے بعد پھر سارے معاملات بہتری کی طرف گئے ایز پر کوانٹیٹیولی. یعنی اگر آپ تعداد کی بات کریں تو اس وقت تعداد مسلمانوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ 3 آیتیں ہیں، اس کی ان 3 آیتوں کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے. پہلی چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے بسم اللہ کے فوراً بعد، وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح مل گئی. تو یہ جو فتح مل گئی یہ کب ہوا تھا، یہ جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، اس فتح کا تعلق ہے فتح مکہ کے ساتھ. یہ آج ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہا. اینی ویز اس کا تعلق ہے فتح مکہ کے ساتھ. اب اگر آپ تھوڑا سا سیکوینس کو ذہن میں رکھیں کہ ظاہر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیغمبر اکرم کی سیرت کو، پیغمبر اکرم کی زندگی کے اندر جو چین آف ایونٹس ہیں ان کو ساتھ ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اسی کانٹیکس کے اندر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں. تو اگر آپ پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت کے بعد سے ہجرت تک کا پیریڈ دیکھیں وہ ہے 13 سال، جس کے اندر مظالم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، ہارڈ شپس ہے، وہ سب ہے، اسٹرگل ہے. پھر اس کے بعد ہجرت ہے پیغمبر اکرم کی، اور اس ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم تشریف لے آتے ہیں یثرب، جو بعد میں کہلاتا ہے مدینہ، مدینۃ النبی. اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ امتحانات ختم ہو گئے، ان کا نیچر تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ بہرحال ایک فل فلیج حکومت قائم ہو گئی تھی اور اس حکومت کو انصار بھی مل گئے تھے، اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے. پھر اس کے بعد جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پھر ہمارے سامنے بڑی جنگیں آتی ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، پھر جنگ خندق ہے. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس میں ایک صلح ہوتی ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ. یعنی یہ موٹی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، باقی اس کے مائنیوٹ ڈیٹیلز اپنی جگہ پر ہیں. تو بڑی بڑی جو جنگیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی زندگی کے کیلنڈر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کے اندر بدر، احد، خندق اور پھر خیبر صلح حدیبیہ کے بعد. تو یہ جو صلح حدیبیہ ہے ظاہر ہے کہ یہ ہوئی ہے 6 ہجری کے اندر. اور اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 10 ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال ہے، یعنی کل 13 سال مکی زندگی ہجرت سے پہلے اور 10 سال مدنی زندگی. ان مدنی زندگی کے 10 سالوں میں وہ سال کون سا تھا کہ جس میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، وہ ہے 6 ہجری. اس میں صلح ہو جاتی ہے اور 10 سال کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جناب اب ہم لوگ آپس میں کسی قسم کی جنگ نہیں کریں گے، آفنس نہیں کریں گے. اور پھر اس کے اندر جو ان کے الائز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک شیورٹی دی جاتی ہے کہ نہیں جناب، جو ہمارے الائز ہوں گے اس کو آپ تنگ نہیں کریں گے، جو آپ کے الائز ہوں گے ان کو ہم کسی طریقے سے بھی اٹیک نہیں کریں گے. اور یہ 10 سال کی جو ایگریمنٹ ہے وہ 2 سال کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ اس کو آنر نہیں کرتے. اس دوران اگر آپ دیکھیں تو اس صلح کے نتیجے میں سبسیکوینٹ ایئر کے اندر ایک واقعہ ہوا جس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے،
تو گئے تو وہ عمرہ کرنے کے لیے تھے نا، کہ بھئی کافی عرصہ ہو گیا ہم لوگوں نے مکہ نہیں دیکھا، خانہ کعبہ نہیں دیکھا، ہم نے عمرہ نہیں کیا، تو ہم جانا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو راستے میں روک لیا گیا، وہاں پر وہ ایگریمنٹ ہو گیا، پیکٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایکٹ کا اور پیکٹ کا حصہ یہ تھا کہ اس سال آپ لوگ واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، تو ہم کچھ دنوں کے لیے مکہ خالی کر دیں گے اور آپ لوگ یہاں پر عمرہ کر لیجیے گا۔ وہ یہ اگلا سال جو ہے 7واں ہجری کا سال 7th of ہجرہ، یہ وہ سال ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے عمرہ کیا، اور اس عمرے کا نام تھا عمرۃ القضاء، یعنی وہ عمرہ جو ہونا تھا ایز پر دا انٹینشن لاسٹ ایئر، لیکن یہ کہ وہ نہیں ہو پایا، تو اب اس سال ہم نے اس عمرے کو عمرۃ القضاء کے عنوان سے انجام دیا۔ یہ سال ہجری کے اندر عمرۃ القضاء ہو گیا، ابھی صلح حدیبیہ نافذ ہے، انفورسڈ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا سال آتا ہے اس کے اندر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کا نام ہے فتح مکہ۔ مکہ فتح ہوا۔ تو مکہ کیسے فتح ہو گیا؟ وہی کہ چونکہ انہوں نے سامنے سے صلح کو آنر نہیں کیا، اور جو مسلمانوں کے الائز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی، اور پھر انہوں نے آ کر فریاد کی تھی پیغمبر اکرم کے سامنے، اور اسی کا حوالہ دیا تھا کہ آپ کا ہمارا سے یہ معاہدہ تھا اور ان لوگوں نے اس معاہدے کو آنر نہیں کیا، تو آپ ہمارے ساتھ اس معاہدے کی وجہ سے ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور پیغمبر اکرم نے پھر انٹینٹ کیا اور فیصلہ کیا کہ اب مکہ کو فتح کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ، اور پھر اس میں جب پیغمبر اکرم آن دا وے ٹو مکہ تھے تو اس موقع پر ان کی ملاقات ہوئی جناب عباس ابن عبد المطلب سے، جو پیغمبر اکرم کے چچا تھے اور وہ مکہ کے اندر تھے۔ تو وہ آ رہے تھے، ہی واز موونگ ٹورڈز مدینہ، تو انہوں نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آخری مہاجر آپ ہیں، یعنی آخری جو مہاجر ہونے کا اسٹیٹس حاصل ہوگا وہ آپ کو ہوگا۔ آج کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، یعنی اب کوئی مکہ سے اگر مدینہ آتا ہے تو وہ کوئی ہجرت کیسی، اس لیے کہ مکہ فتح ہو چکا، اب تو یہ خود مسلمانوں کے کنٹرول کے اندر آ چکا، تو وہ ہجرت ایک عمومی معنی کے اندر ہجرت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جو خاص ایک مطلب ہے اس کے تحت اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا، جس کا خاص ایک اسٹیٹس اسلام نے مانا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے اس کے اندر کہا کہ آپ آخری مہاجر ہیں، اپنا سامان آپ مدینہ بھجوا دیجئے اور ہمارے ساتھ واپس چلیے مکہ، تاکہ مکہ کے جو معاملات ہیں ان کو پھر دیکھا جائے۔ اور پھر راستے میں پیغمبر اکرم نے وہ اہتمام کیا، ہزاروں کی تعداد تھی، اور پھر وہ داخل ہونے کا جو ایک انداز تھا اس کے اندر بعض نے یہ اعلان بھی کیا کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں، آج بدلہ دینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحم کرنے کا دن ہے۔ تو ہم اپنی شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ ہم بلڈ شیڈ نہیں چاہتے، تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ سامنے والے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، لہٰذا ہم جائیں گے پورے اہتمام کے ساتھ، لیکن یہ کہ ہمارا کوئی ارادہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم سامنے سے کسی کو قتل کریں اور انتقام لیں اور پھر بینچ لیں۔ اس کے اندر بس 6 افراد کا ایک ایکسیپشن تھا کہ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو فارگیو نہیں کیا جائے گا، ان کو معافی نہیں دی جائے گی۔ بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس وقت فتح مکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ تو چونکہ سورہ نصر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک انسان کا ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، تو اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو چاہے بظاہر فتح نظر آئے یا فتح نظر نہ آئے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب، ایک کامیابی کا وہ معیار، اور ایک وہ معیار ہے کہ جس کے نتیجے میں کہ اسپیس کریٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو فتح کا مطلب ہوتا ہے اسپیس کریٹ ہونا، افتح لنا، ہمارے لیے گنجائش پیدا کر، ہمیں فتح دے دے، یعنی ہمارے لیے اسپیس پیدا کر، ہمارے لیے موو کرنے کی گنجائش پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اگر دروازہ بند ہوتا ہے اور اس کو کھولنا ہو تو کہا جاتا ہے افتح الباب، کہ دروازہ کھول دو۔ تو دروازے کھولنے کا مطلب ہوا کہ اس کو کھولنے کے بعد اسپیس آ گئی کہ آدمی آگے کی طرف جا سکے۔ وہ مفتوح یعنی جس کو فتح کر لیا گیا، یعنی جس کے اپنا اختیار اب باقی نہیں رہا، یعنی اس کا اختیار اب کسی اور کے پاس چلا گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ چونکہ راستہ اس وقت بند ہے، کھول دیا تو اس کے اندر فتح ہو گئی، یعنی گنجائش ہو گئی آگے بڑھنے کی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے فتح یا دنیاوی اعتبار سے جو اسپیس کا کریٹ ہونا ہے، ورنہ تو ایک شخص ہے وہ زندان کے اندر چلا گیا، قید میں چلا گیا حق کی وجہ سے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ ہار گیا، اس کو شکست ہو گئی، نہیں، وہ ایک وسیع معنی کے اندر، لیکن بہرحال اس وسیع معنی کے اندر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا بھی کر رہا ہے، تو ظاہری اعتبار سے اب اس کے پاس اتنا اسپیس تو نہیں ہے، ہتھ کڑیاں اس کے ہاتھوں میں، بیڑیاں اس کے پیروں کے اندر ہیں، اس کو کسی قید خانے کے اندر، پریزن کے اندر ڈال دیا گیا ہے، تو اس کی موومنٹ فری نہیں ہے، تو وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے اس کے لیے گنجائش کم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ مائک نہ ہو اور ہم آپ سے خطاب کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ بات تو ہم پھر بھی کریں گے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں اس کے کچھ ریپرکشنز ہیں کہ جو ہم کو فیس کرنے پڑیں گے، گلا خراب ہو جائے گا، آواز بیٹھ جائے گی، اور مثال کے طور پر آپ تک آواز کی کلیئرٹی آف وائس بھی اتنی نہیں ہوگی، یہ سارے جو ایشوز ہو، یہ آ گیا تو ایک طرح سے فتح ہو گئی یعنی کہ اسپیس کریٹ ہو گیا کہ آسانی سے بہتر انداز سے ایک بات ہے وہ آپ تک
پہنچ پا رہی ہے. تو جیسے جیسے اسپیس بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو فتح سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اب دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی تو ظاہر کی گنجائش بڑھ گئی. اگر پیغمبر مکہ میں تھے اور جو ایٹراسٹیز کا سامنا کر رہے تھے اس موقع پر پیغمبر اکرم اپنا میسیج اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے, اس طرح کے سامنے سے ریزسٹنس تھی. مدینہ آ گئے تو مدینہ کے اندر انصار ہیں, ایک حکومت اسٹیبلش ہو گئی, اس کے مقابلے میں یہ فتح ہے کہ تھوڑا سا اسپیس پڑ گیا. پھر وہ لوگ آئے اور حملہ کرنے کے لیے تو جنگیں ہو رہی, تو جنگوں کے اندر کچھ فتح ہو رہی ہے. تو فتح کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ جس انٹینشن کے ساتھ آئے تھے کہ یہ ہمیں لمٹ کر دیں گے, کنفائن کر دیں گے یا ڈیفنکٹ کر دیں گے, وہ نہیں کر پائے. تو نتیجتاً پھر یہ ایک فتح, ایک اسپیس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جتنے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے جو ماؤتھ آرگن ہے یا جو آپ کے بولنے والے ہیں, جو آپ کے پروپیگیٹ کرنے والے ہیں, وہ بڑھتے جائیں گے. تو اس اعتبار سے وہ اسپیس بڑھتا چلا جائے گا. یہ اپنی پیک پر آیا ہے پیغمبر اکرم کی زندگی میں فتح مکہ کے موقع پر, کہ جب پیغمبر اکرم مکہ فتح کر چکے. تو اس موقع پر خود قرآن مجید نے بھی جو تعبیر ہے اس کی وہ یہی کہ اذا جاء, بسم اللہ کے بعد آف کورس, کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب آ گئی نصرت اللہ کی جانب سے. نصر اللہ, نصر کہتے ہیں مدد کو, نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد. جاء آ گئی, اذا جب آ گئی مدد اللہ کی جانب سے, والفتح اور فتح بھی آ گئی. یعنی مدد آ گئی اور اس مدد کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں وہ فتح نظر آ رہی ہے کہ جو عام طور پر ایک کنونشنل فتح بن جاتی ہے, کہ جس کو فتح مانا جاتا ہے کہ ہاں واقعہ نے پورا ٹھیک ٹھاک کنٹرول ہے کہ جو آ گیا ہے. اچھا, اب اس فتح کے نتیجے میں ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مثال کے طور پر سارے جو ہیں اول درجے کے مسلمان ہو گئے, ان میں کوئی منافق نہیں تھے. جب بھی ایسا کوئی موقع آئے گا تو اپارچونسٹ ہوں گے, وہ آ جائیں گے, وہ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے آ جائیں گے, وہ کہیں نہ کہیں آگ لگانے کے لیے بھی آ جائیں گے کہ موقع ملے گا تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہ, وہ سب ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک بڑی پکچر کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نو ڈاؤٹ کہ آئیڈل ورشپنگ کا خاتمہ ہو گیا. یعنی اس کے اندر ایک بہت بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو بت پرستی ہے اس کو ختم کر دیا جائے, وہ ختم ہو گئی. یعنی اس کو بہرحال ماننا پڑے گا کہ وہ افراد جو منافق بھی تھے, وہ افراد جو ظاہری طور پر اسلام کی نقاب ڈال کر ہی آ گئے تھے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے لیے بہت ٹھیک ٹھاک, ان کے لیے صدمے کی بات تھی کہ جو بت پرستی وہ زندگی بھر کیا کرتے تھے, جس کو پر وہ پروپیگیٹ کیا کرتے تھے, جس کے خدا ہونے کا اعلان کیا کرتے تھے, وہ اب باقی نہیں ہے. اور ان کو اپنی بہت ساری توہمات اور سپرسٹیشن ان تمام تر چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑا. اور یہ وہ چیز تھی کہ جو پھر بعد میں پرماننٹلی رہی. اسی لیے جتنے مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا نبوت ہے وہ توحید کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اسی طرح سے ولایت ہے اور امامت ہے وہ ٹو فولڈ کے اندر ہے, وہ نبوت کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے, وہ توحید کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں خدا نہ کرے کہ اگر کوئی دشمن ہے وہ حملہ کرتا ہے اور وہ اندر آنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے دیوار سے لڑنا پڑے گا, جو وہاں پر باہر گارڈ موجود ہیں ان سے لڑنا پڑے گا, تب وہ اندر آ سکے گا. پینیٹریٹ وہ ایسے ہی نہیں کر پائے گا. اگر وہاں پر ایک اسٹرانگ ڈیفینس موجود ہے تو وہ اس کو وہیں پر روکنے کی پوزیشن میں ہوگا. تو یہ ہوگا کب کہ جب وہاں پر وہ گارڈ موجود ہو تب تو وہ لڑے گا. تو ظاہر ہے کہ پہلا نقصان اس کو ہوگا, مگر وہ نقصان برداشت کر کے جو اندر جو کور آپ کا سیٹ اپ ہے اس کو وہ بچانے کی کوشش کرے گا. یہ معاملہ توحید کا بھی ہے کہ کانسیپچولی اگر آپ دیکھیں تو نیوکلیس ہے. جس طرح سے آپ الیکٹرانس کو دیکھتے ہیں نا کہ ادھر ادھر جمپ کرتے ہیں اور کچھ اور چیزیں بنتی ہیں, کچھ بنتی ہیں, بگڑتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, مگر اندر جو نیوکلیس موجود ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے توحید جو ہے وہ نیوکلیس ہے. تو توحید کی جو پروٹیکشن ہے یعنی عقائد کے اعتبار سے, خود خدا کو تو کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ توحید کے حوالے سے کہ جو کنسیپچولی عقیدے کے اعتبار سے بلیف یا فیتھ سسٹم کے حساب سے جو معاملہ تھا کہ نہیں لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی تھیں. اور اگر اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیفنس فراہم کرنے کے لیے پروردگار کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ رسول صرف پیغام نہیں پہنچا رہا, رسول ایک طرح سے اپنے آپ کو دفاع کے لیے پیش کر رہا. اسی طرح سے امام یا ولایت ہے تو یہ ولایت کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ان بنیادی چیزوں کا دفاع کیا جائے. تو اس کو نقصان پہنچے گا, ڈیفینیٹلی پہنچے گا, لیکن یہ کہ وہ اس ڈیفینس کے دوران زخمی ہوتے ہوئے بھی اس طرح سے توحید کا تحفظ کرے کہ پھر آئیڈل ورشپنگ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اینڈ دیٹ ہیپنڈ, واقعی یہ ہوا. اس لیے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مکہ میں خاص طور پر جو توحید کا مرکز بنانا تھا, پھر خانہ کعبہ کے اندر کبھی بت نہیں آ سکے, بت پرستی نہیں ہوئی, آئیڈل ورشپنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے دوسرے انحرافات ہوئے, ڈیویشنز ہوئی ہیں, مگر وہ چیز جس کو آپ شرک کہتے ہیں وہ اس انداز سے بہرحال نہیں آ سکا. تو یہ پروردگار عالم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح و ظفر بھی حاصل ہو گئی. یہ اگر آپ دیکھیں مدینہ سے مکہ
اس کے درمیان تقریباً 450 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. اور آج بھی اگر آپ لوگ جب جاتے ہیں مسجد الحرام تو کبھی آپ اس کے دروازوں کے اوپر دیکھیے گا کیا لکھا ہوا ہے. تو کچھ تو بادشاہوں کے نام آپ کو نظر آ جائیں گے, بادشاہوں کے ناموں کے اوپر دروازوں کے نام رکھ دیے گئے. وہیں پر آپ کو ایک دروازے کا نام نظر آئے گا باب الفتح. وہ باب الفتح کہلاتا اسی وجہ سے کہ اس دروازے سے یہاں پر مور اور لیس وہ جگہ تھی کہ جہاں سے پیغمبر اکرم انٹر ہوئے تھے. جب فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم خانہ کعبہ کے کلوز ہوئے تو اس جگہ سے پیغمبر اکرم اندر تشریف لائے تھے. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جتنے بھی بت ہیں ان سب کو گرا دیا جائے, ان سب کو مسمار کر دیا جائے. اور جو بڑے بت تھے ان کے لیے پیغمبر اکرم نے مولا کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا تھا کہ باقی بتوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے گرائیں. اور مولا کائنات نے ان بتوں کو پھر گرایا تھا. اس لیے مولا کو بت شکن جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مکسر الاسنان, کہ جس نے بتوں کو توڑ دیا. کسر کرنا یہ وہ کوے والا کاف ہے, کسر فریکشن جس سے نکلا ہے, تو کسر کرنے نے توڑ دینا. مکسر یعنی توڑ دینے والا, الاسنان بتوں کو توڑ دینے والا. یہ صنم کی جمع ہے, صنم یعنی بت, اسنام یعنی اس کی پلورل, تو اس کو توڑ دینے والا. یہ مولا کائنات کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے. تو بہرحال یہ والا واقعہ جب یہاں پر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو دیکھتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے ایک رفتار بنی ہوئی ہے, کس طرح سے معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو پھر بہت سارے قبیلے کہ جو مسلمان ہونا شروع ہوئے. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح و ظفر نصیب ہو گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں دین کے اندر جوک در جوک, یعنی ایک لوگوں کا سلسلہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور واقعاً اس وقت پھر یہ ہوا. اچھا, اس کو پھر آپ ریفلیکٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جب اس کے فوراً بعد یہ 8 ہجری کی ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, تو پھر اس کے بعد جو سبسیکوینٹ ایئر ہے وہ 9 ہجری کا ہے. وہ پہلا حج ہے باقاعدہ کہ جو مسلمانوں نے ایک اہتمام کے ساتھ کروایا, یعنی مسلمان لیڈرشپ میں یہ حج پھر بعد میں ہوا باقاعدہ. یعنی 8 ہجری والا اس کا اتنا ذکر آپ کو نہیں ملے گا, 9 ہجری والا جو حج ہے اس کا ذکر ملے گا. اس طرح کہ یوں اگر آپ دیکھیں تو شوال میں فتح مکہ ہوئی ہے, یعنی مکہ جو فتح ہوا ہے تو 8 ہجری شوال کا مہینہ تھا. اور پھر 9 ہجری یعنی سبسیکوینٹ ایئر اس کے اندر پہلا حج ہوا ہے. اور اس پہلے حج کے اندر جو امیر حج تھے وہ مولا کائنات ہے. وہ آپ پورا وہ واقعہ آپ سنا کرتے ہیں کہ آیتیں کسی اور کو دے کر بھیجا, پھر قرآن کے حوالے سے پروردگار کا حکم آیا کہ اس کی تبلیغ کرے گا, یا آپ کریں گے یا وہ کرے گا کہ جو آپ سے منیت کی منزل پر ہے. جس کے بعد پھر مولا کائنات کو پیغمبر اکرم نے بلایا اور وہ آیتیں ان کے حوالے کی, اور پھر مولا کائنات نے جا کر مینا کے میدان میں سورہ براءت جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں ہیں ان کی تلاوت کی, اور اس کے اندر باقاعدہ الٹیمیٹم وغیرہ بھی دیا گیا تھا. تو یہ ایک اہتمام کے ساتھ جو 9 ہجری والا جو حج ہے وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ میں ان کی سپرویژن کے اندر اس کو ادا کیا گیا. 8 ہجری کے اندر ویسے ہی بت تو فارغ ہو چکے تھے, ان کو تو توڑا جا چکا تھا. 9 ہجری کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ نہیں جناب, یہاں جو ہے خاص مکہ کی اگر آپ بات کریں تو یہ ہمارا ایک سینٹر ہے اور اس کے اندر مشرکین کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے شرک کے ساتھ آ سکے. تو ان کے لیے جو آنا ہے اس کو فاربیڈن جو قرار دیا گیا وہ اس کے اندر اعلان ہے سورہ براءت کے اندر. یہ ایک اور اسٹیپ آگے بڑھا. پھر 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع ہے, تو پیغمبر اکرم خود تشریف لائے. ان تمام واقعات کے اندر اب آپ جب دیکھیں گے نمبر تو کوانٹیٹیولی یہ نمبر بہت اوپر جا چکا ہے. یعنی اب یہ معاملہ ہزاروں کا نہیں ہے, یہ 1 لاکھ پلس ہو چکا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا فگر تھا کہ 1 لاکھ آدمی ہے وہ حج کرنے کے لیے آ رہا ہے. باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ اس سال خود پیغمبر اکرم حج کے لیے تشریف لائیں گے, اور جس کو شریک ہونا ہے وہ آ جائے. تو پھر اس کے اندر الفاظ یہ ملتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم شروع کیا انہوں نے حج اور تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک, تو اتنی زور سے آوازیں آ رہی تھی سب کی کہ لگ رہا تھا کہ در دیوار ہر ایک وہاں پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے. تو یہ غیر معمولی ایک شان و شوکت تھی کہ جو اس کا مظاہرہ وہاں پر ہو رہا تھا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مثلا اور واقعات ہوتے چلیں گے, جیسے یہ مباہلے کا واقعہ ہوا. تو مباہلے کے واقعے کو ایک تو وہ فضیلت کا رخ ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی, مگر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ نجران کا علاقہ ہے, اس کو اگر آپ جغرافیکلی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اگر علاقہ درمیان سے خالی ہو جاتا ہے تو اسپیس بنتی ہے اور یمن تک کا راستہ تھرو ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی ہے وہ جانا چاہتا ہے پروپیگیٹ کرنے کے لیے, دین کی تبلیغ کرنے کے لیے, توحید بتانے کے لیے, اسلام بتانے کے لیے, تو اس کو راستے میں ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ کا سامنا کرنا پڑے, وہ مار رہا ہے, یہ تنگ کر رہا ہے, یہ راستہ روک رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ کین ناٹ اپروچ جس جگہ پر وہ جانا چاہتا ہے. لیکن جب یہ مباہلہ والا واقعہ ہو گیا اور نجران والوں نے کم سے کم ایک معاہدہ کر لیا,
تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یمن کا راستہ صاف ہو گیا. اب اس وقت جب آخری حج ہو رہا تھا تو پیغمبر اکرم نے مولا کو وہاں پر بھیجا تھا یمن. جیسے یمن کے اندر جو اسلام پہنچا ہے وہ خاص مولا کے ذریعے سے پہنچا ہے. امیر المومنین نے وہاں پر دین کو پہنچایا ہے اور چند دنوں کے اندر وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے, ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو اس حج کے لیے مولا تشریف لا رہے تھے یمن سے, یعنی پیغمبر اکرم مدینہ سے جا رہے تھے اور مولا کائنات یمن سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے, اور پھر وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ اگر آپ دیکھیں, اب یہ یمن تک بات چلی گئی. مثلا یہ سعودی عرب میں آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ساؤتھ کی طرف آپ کو یمن ملے گا نا, یمن ہے, عمان ہے, یہ سارے کے سارے ساؤتھ کی طرف آپ کو ملیں گے. تو یہاں تک اسلام آیا اور پھر اس کے بعد اور جہاں جہاں اسلام جا سکا. تو یہ ایک اسپیس کریٹ ہوتا چلا گیا فتح مکہ کے بعد, اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا تھا. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, افواجہ فوج سے نکلا ہے, گروہ در گروہ, گروپس کی صورت میں وہ داخل ہوتے چلے گئے اللہ کے دین میں. اور آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر ایک انتھوسیازم موجود ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے, یعنی اب یہ جشن مسرت, جشن فتح کیسے منایا جائے گا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. یہ بہت انٹرسٹنگ کہ یہاں پر تین چیزیں کہی جا رہی ہیں, تین چیزیں ہوئی ہیں اور تین چیزیں کہی جا رہی ہیں. وہ تین چیزیں جو ہوئی ہیں وہ آپ سن چکے ہیں. اللہ کی مدد آ گئی, فتح مل گئی, اور اس کا اپلیکیشن یہ ہے کہ لوگ جوگ در جوگ, گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں. سپرفیشلی صحیح, لیکن یہ کہ بہرحال بت پرستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. توحید اپنے پرائم کے اوپر نظر آ رہی ہے, وننس آف آلمائٹی اللہ وہ ہر جگہ پر ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ایک بات. اب دوسری چیز ہو کہ یہ ہو گیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, یعنی اب اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے, اس کا سیلیبریشن کیسے ہوگا, خوشی کیسے منائی جائے گی, جشن فتح کیسے منایا جائے گا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, کہ اللہ کی, اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ, وَاسْتَغْفِرْهُ, اور استغفار کریں. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے, نظر رحمت کا التفات کرنے والا ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تین ہی چیزیں مانگی گئی ہیں, تسبیح, حمد اور استغفار. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی یہ توحید کے اسی ایلوبریشن کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. فَسَبِّحْ, تسبیح کریں, بحمد ربک, اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اچھا, ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے بھی سنا ہو, لیکن اس کو بہرحال اس کانٹیکس کی وجہ سے تھوڑا ڈسکس کرنا ضروری ہے. تسبیح کا مطلب ہے بے عیب ہونے کو بیان کرنا. تسبیح جب ہم کہتے ہیں نا تسبیح, تو ایک تو تسبیح کا وہ مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ایک عرفی مطلب ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی تسبیح کی یا نہیں کی, نماز کے بعد تسبیح پڑھی یا نہیں پڑھی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ اکبر 34 ٹائمز, الحمدللہ 33 ٹائم, اینڈ سبحان اللہ 33 ٹائمز, یہی ہے نا اس کے اندر. یہ تسبیح جو ہے وہ اذکار کے مجموعے کو کہا جاتا ہے, کہ یعنی کچھ ذکر ہے کہ یہ ذکر اتنی مرتبہ کیا جائے گا, یہ ذکر اتنی مرتبہ کیا جائے گا, یہ ذکر اتنی مرتبہ کیا جائے گا. اس پورے کمبینیشن کو ایک گروپ کی صورت میں جب کیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا تسبیح. اور یہ خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب تسبیح ہے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, اور بہت تاکید ہے کہ یہ تسبیح نماز کے بعد کی جائے. مگر یہاں پر جو تسبیح کہا جا رہا ہے وہ ہے ذکر کا ایک مجموعہ. لیکن تسبیح کو اگر آپ لٹرلی دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, تو مشاعرے میں اگر آپ کہیں سبحان اللہ, یعنی آپ کو شعر بہت اچھا لگا ہے, یا اگر آپ کو مثال کے طور پر تقریر کے اندر, مجلس کے اندر آپ کبھی سنتے سبحان اللہ سبحان اللہ, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی آئی ریئلی اپریشیٹ, کہ بہت زبردست بہت زبردست. تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے, مگر کیا اس کا مطلب یہی ہے لٹرلی؟ نہیں, ایسا نہیں. سبحان اللہ کا مطلب ہے خدا بے عیب ہے, یعنی کوئی ایسی صفت خدا میں نہیں پائی جاتی جو خدا کے شائن شان نہ ہو. الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری کمال کی صفات خدا کے اندر پائی جاتی ہیں, ساری اچھی صفات خدا میں ہے, کوئی بری صفت خدا میں نہیں ہے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا. اب آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, جو بھی آسمانوں میں زمین میں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ کتنی جگہوں پر آیا؟ کئی مقامات پر آیا, کئی جگہوں پر یہ انداز اختیار کیا گیا, کہیں یسبح, کہیں سبحا, کبھی کسی اور انداز سے. اس کو کہتے ہیں مشتقات, کہ عربی گرامر کے اعتبار سے, صرفی اعتبار سے, کبھی صیغہ ماضی, کبھی صیغہ مضارع, کبھی مصدر, اس طریقے سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جناب یونس علیہ السلام,
لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، سبحانک تو بے عیب، سبحانک تو بے عیب، انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والا میں تھا، کام غلط مجھ سے ہو گیا۔ تو یہ اپنا اعتراف اور پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کا اظہار کرنا، بیان کرنا۔ اب اس کے اندر تمام در چیزیں شامل ہیں، جو چیز بھی خدا کے شائن شان نہیں ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ مرکب مان لیا خدا کو، جو ہم نے سورہ اخلاص میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ خدا کو ایک ہی مانا، مگر ایسا مان لیا کہ جیسے اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پیر بھی ہیں، اس کے پیٹ بھی ہے، معاذ اللہ، تو یہ ہو گیا ایک مرکب۔ جو مرکب مان لیا تو وہ ایک ماننے کے باوجود بہت فالٹی ایک مانا آپ نے اس کو، یعنی عیب خدا کے لیے قبول کر لیا کہ اگر کسی چیز سے وہ مل کر بنا ہے تو پھر تو جب تک وہ چیزیں ہیں تب تک وہ ہے، اور اگر وہ چیزیں ختم ہوتی جائیں تو خدا بھی ختم ہوتا جائے گا، تو وہ تو محتاج ہو گیا۔ تو جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرنے کا ایک انداز۔ اسی طرح سے محل حوادث ہونا، کہ یہ انسانوں کی، مخلوق کی شان ہے کہ مثال کے طور پر ہم پیدا ہوتے ہیں تو پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، تو یہ چینج آ رہا ہے، یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم باہر جاتے ہیں تو ہوا اچھی ملی تو ہم کو سانس لینے میں مزہ آ گیا، زہریلی ہوا تھی، بالکل ہوا خراب ہے، سانس لینے میں مزہ نہیں آ رہا، یا مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہاتھ میں زخم آ گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مخلوقات کی صفت ہے، خدا ان چیزوں سے بری ہے۔ یہ اسٹیج سارا خدا نے سجایا ہے، پروردگار عالم خود انہی کا شکار اگر ہو جائے تو پھر وہ خدا تو نہ رہا، وہ تو پھر مخلوق کی صفت ہے جو خدا کے اندر تلاش کرنی ہے۔ تو یہ خدا کے بے عیب، سب خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرو۔ یعنی اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ تم کو فتح اگر اس وقت ملی ہے، تم کو نصرت اگر اس وقت ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا کہ اس سے پہلے یہ خدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ کہ خدا حکیم ہے، خدا حکمت رکھتا ہے، وہ تمہارے لیے ایک اسپیس کریٹ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ تمہیدات ہیں، کچھ مقدمات ہیں، اس کے کچھ پری ریکویزٹ ہیں، وہ تم کو پورے کرنے، اور پھر اس کے بعد اس اسٹرگل کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ یہ اس طرح سے کانسٹنٹ رہے گا بھی نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی طرح سے کانسٹنٹ رہے۔ ہاں یہ انشاءاللہ ہے کہ توحید اسی طریقے سے، شرک اس طرح سے کبھی نہیں آ پائے گا، لیکن یہ کہ یہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ظاہری اعتبار سے جاؤ جلا دی اسی طریقے سے ہمیشہ رہے گا، یہ نہیں رہے گا، اس کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی۔ تلک الیام نداولها بین الناس، یہ دن ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کی دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھے۔ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، وہ جو آپ کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، تو وہ والی بات کہ یہ ہوگا تو کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ خدا کی نصرت آ جائے، مدد آ جائے، تو اس موقع پر پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کو یاد رکھنا کہ اصل ایشو تمہارے اسٹرگل کے اندر کہیں فالٹ ہو سکتا ہے، یا خدا کا کوئی خاص امتحان ہو سکتا ہے، اس کی کوئی خاص حکمت ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں پالیسی جو خدا کی ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہاں خدا کو بے عیب سمجھو، سب اور پھر ساتھ میں بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بھی کرو اور اس کی حمد بھی کرو، یعنی ایک طرف کہو سبحان اللہ، ساتھ میں کہو الحمدللہ، اور دل سے اس بات کو مانو، سمجھو، اس کے بے عیب ہونے کو بھی سمجھو، اور اس کی تعریف کمال کی ہوتی ہے، یعنی ساری وہ کوالٹیز جو ایٹریبیوٹس جس کو آپ کہیں گے پازیٹیو، وہ سب خدا کے، قدیم ہے، قدیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، حی ہے، وہ مرتا نہیں ہے، مر جائے تو خدا ہے نہیں ہے، پھر وہ آپ غور کر رہے ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ مدرک ہے، وہ مرید ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، یہ سب جو دعائے جوشن کبیر جو آپ پڑھتے ہیں، 1000 صفات کا مجموعہ، ماولس، یعنی میں آپ سے واضح عرض کرتا ہوں کہ بدقسمت دعا ہے دعائے جوشن کبیر، اس لیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کا اس طریقے سے اہتمام نہیں کیا گیا، ورنہ وہ آل محمد کا تحفہ ہے کہ جس کو بالکل فخر کے ساتھ اور پرائڈ کے ساتھ آپ کسی کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ کیا تصور ہے خدا ہے آپ کے پاس کا، دعائے جوشن کبیر، نہج البلاغہ، صحیفہ کامل آپ رکھیں اس کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں پر بات جاری۔ سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث، الغوث خلصنا من النار، یا رب، پھر تسبیح پروردگار، سبحانکا یا لا الہ الا انت، تو بے عیب ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، الغوث، الغوث فریاد ہے، فریاد، خلصنا من النار، یا رب، کہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام تر چیزیں تسبیح اور حمد۔ پھر حمد کا ایک اور دوسرا مقصد ہوتا ہے شکر، یعنی اگر ایک انسان شکر ادا کرنا چاہتا ہے خدا کا تو اس کے لیے ایک لفظ یہ شکرا للہ، ایک یہ الحمدللہ شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب اس کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی حمد بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے کہ یہ پروردگار کا کرم ہے، تو اس کے لیے جو بہترین لفظ مانا جاتا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ ورنہ تو طے ہے کہ خدا کے شکر کا کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر امکانی حدود کے اندر اگر ایک انسان خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بہترین ایکسپریشن کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کا شکر ادا کرے، اینڈ دیٹ از الحمدللہ۔ تو سب بحمد ربک، اور پھر آخر میں واستغفر، کہ اس سے استغفار کریں، طلب مغفرت کریں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے
کہ پیغمبر اکرم تسبیح پروردگار بیان کریں وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، حمد پروردگار بیان کریں وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر استغفار کریں پیغمبر، یہ بات تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے کہ استغفار فوراً ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہوں سے توبہ. تو جب گناہوں سے توبہ، تو کوئی گناہ ہوگا تو اس کے لیے توبہ کی جائے گی. تو پیغمبر اکرم نے کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم استغفار کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ استغفار کے بارے میں یہ واقعاً زیادتی ہے سمجھنا کہ استغفار اسی صورت میں ہوگا کہ جب کسی نے کوئی گناہ کیا ہوا ہو. گناہ کے ساتھ تو استغفار فوراً سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ گناہ کے ساتھ لازمی طور پر جڑا ہوا نہیں. اب ذرا سا اس کے اوپر غور کیجیے گا. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابھی آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ کلائی، اس کلائی کو اگر آپ دیکھیں یہ ایکسپوز ہے، اس کے اوپر کوئی چیز موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر میں اسی ابا کو اس کے اوپر ڈال دوں، یہ استغفار اس کو کہتے ہیں. استغفار کا مطلب ہے کور کر لینا. استغفار کا مطلب ہے کورنگ کو طلب کرنا. یعنی آپ یہ کہیں کہ مجھے سردی لگ رہی، ذرا شال دینا، اور شال دی اور آپ نے اوڑھ لی، یہ استغفار ہے. یعنی یہ مغفرت ہو گئی، یعنی وہ کور کر لیا. اسی لیے عربی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مغفر. مغفر کا مطلب ہوتا ہے وہ خود کہ جو میدان میں سپاہی اپنے سر پر پہنا کرتا ہے، ہیلمٹ ٹائپ کا. یہ جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر تلوار سے سامنے سے کوئی اٹیک کرے تو یہ پروٹیکٹ کرے، اس اٹیک کے اگینسٹ یہ پروٹیکٹ کرے. تو اس پروٹیکشن کے لیے جو خود وہ پہنتا ہے اس کو مغفر کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو کور کیا جائے. تو آپ دیکھیں گے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ زخم آ گیا اور آپ نے ایک ڈریسنگ اس کے اوپر ڈال دی، بینڈیج اس کو کر دیا، یہ بھی استغفار ہے. یعنی زخم آ گیا تھا، اس آئے ہوئے زخم کو اب صحیح کرنے کے لیے اس کو کور کر لیا. یہ ہے ایک طرح سے آپ سمجھے کہ گناہوں کے مقابلے میں کہ ایک تھا پرابلم اور اس کو اب ہیل کرنا ہے تو اس کے لیے ڈریسنگ کی ضرورت تھی تو اس کو ڈریس کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ اینٹیسپیٹ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ ہو جائے اور اس حملے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کور کیا. تو آپ نے جو زرہ پہنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آلریڈی کوئی زخم موجود ہے، یا آپ نے خود پہنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آلریڈی زخم موجود ہے. کوئی زخم آ نہ جائے اس کے لیے آپ نے خود پہن لیا، اس کے لیے آپ نے زرہ پہن لی ہے. تو یہ جو پہنا جاتا ہے، جیسا کھلاڑی آپ نے دیکھا ہوگا پیڈ ویڈ باندھتے ہیں، گارڈ وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان کو چوٹ نہ لگے، ان کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ استغفار کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کچھ ہے گڑبڑ تو بھی استغفار کرو تاکہ مغفرت ہو جائے، تو وہ اس کا اثر ختم ہو جائے. اور اگر کوئی گناہ نہیں بھی ہے تو بھی اپنے آپ کو اس کی پروٹیکشن میں دو تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. لہٰذا استغفار جو ہے اس کے اندر 2 فولڈ، یہ دو اس کے مطالب موجود ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بہت زبردست قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نوح کے اندر. اگر یہ مجھے مل جائے اور وہاں پہ ڈسپلے بھی ہو جائے تو یہ آسان ہو جائے گا سمجھانا. جی ہاں، یہ آیت، یہ سورہ نوح کی آیت، سورہ نوح کی آیت. اور سورہ نوح کے اندر یہ 29 پارے میں آپ کو ملے گا، آیت نمبر 10 and 12، 10 to 12. وقل تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی فریاد خدا کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں. وقل تو کہ میں نے کہا اپنی قوم سے، تو کیا کہا؟ استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، مغفرت طلب کرو اپنے رب کی بارگاہ میں. تو کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، یقیناً خدا غفار ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. تو وہ کرے گا کیا اس مغفرت کے بعد کا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. اس کا کیا تعلق ہے گناہوں کے معاف کرنے سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی استغفار ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قحط ہے تو قحط ختم ہو جاتا ہے، آسمان سے پروردگار عالم کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے بھی اور اولاد کے ذریعے سے بھی، بیٹوں کے ذریعے سے بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات قرار دے گا. یعنی تمہارے جو باغ ہیں اگر ان میں خزاں خسار رسیدگی ہے، یعنی اس کے اندر پھل نہیں آ رہے تو پھل آئیں گے اگر تم استغفار کرو گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وہ نہریں قرار دے گا، یعنی تمہارے اریگیشن کا جو پرابلم ہے وہ بھی سالو کرے گا. تمہیں ایفرٹس کرنی ہے
مگر ان ایفرٹس کو نتیجہ خیز بنائے گا، رزلٹ اورینٹڈ بنائے گا. وہ تمہاری ایفرٹس وین نہیں ہوگی، وہ تمہاری ایفرٹس ضائع نہیں ہو جائیں گی، پروردگار عالم ان کو ثمر بار کرے گا. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ آیت بڑی فنڈامنٹل ہے اس اعتبار سے کہ استغفار کا امپیکٹ کیا ہے. تو امپیکٹ آف استغفار اگر آپ دیکھیں تو صرف اس کا تعلق گناہوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا انسان دنیا میں نعمتوں کے اعتبار سے طلبگار ہوتا ہے، وہ سب یہاں پر ذکر ہوئی ہیں. اس کانٹیکس کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ڈائلاگ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے جو علماء نے لکھا بھی ہے اس کو. اور وہ کیا کہ مولا بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا امیر المومنین میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہے. تو مولا نے کہا استغفار کر. اور وہ گیا اور لوگ سن رہے ہیں کہ علی کیا بات کر رہے ہیں، کہا جائے استغفار. اور دوسرا آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میرے پاس مال کی بڑی کمی ہے. تو مولا نے کہا جائے استغفار کر. پھر ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہوئی، کہا جائے استغفار کر. پھر ایک شخص آیا اس نے کہا میرا باغ تھا وہ جل گیا، اس کے اندر پھل نہیں ہوتے ہیں، کہا جائے استغفار کر. کہا میرے پاس ہے زمین لیکن یہ کہ پانی لانے کے لیے میرے پاس نہر کا انتظام نہیں ہو پا رہا، کہا جائے استغفار کر. تو کسی نے سوال کیا امیر المومنین سے کہ یا امیر المومنین آپ نے تو ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا. وہ کہہ رہا ہے میں گنہگار بہت زیادہ ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں استغفار کر. وہ کہہ رہا ہے مال نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں استغفار کر. وہ کہہ رہا ہے پہ اولاد نہیں ہے تو کہا استغفار کر. پھل نہیں ہے تو استغفار کر، پانی نہیں ہے تو استغفار کر. تو کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید کی یہی آیت امیر المومنین نے پڑھی جو یہ سورہ نوح کیا ہے کہ یہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. کہ نوح علیہ السلام نے کہا رب سے مغفرت طلب کرو، وہ غفار ہے. اور یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسائے گا. یمددکم باموال، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا، اسے پھلدار بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہروں کو قرار دے گا کہ جس کے اندر پانی ہوگا. تو یہ اس کا ایک دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ جو استغفار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو پھر بالکل صحیح ہے کہ استغفار گناہوں کے مقابلے میں یقیناً ایک چیز وہ پیغمبر اکرم کے کیس میں تو نہیں ہے، لیکن پیغمبر اکرم امت کے لیے تو استغفار کر سکتے ہیں. پیغمبر اکرم امت کے لیے تو استغفار کر سکتے ہیں. جیسے برادران یوسف علیہ السلام کا جملہ تھا جو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا ابانا استغفر لنا، کہ بابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے. تو یعقوب علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے استغفار کیجیے. اور جناب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنی اولاد کے لیے، اور وہ استغفار پیغمبر اکرم کا اپنی امت کے لیے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی. پھر اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ یہ دنیا کی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں استغفار کے ساتھ. اب آئیے ایک اور چیز، وہ جو استغفار کے حوالے سے واقعاً بہت امپورٹنٹ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب ایک ہے گناہ کے حوالے سے استغفار کرنا، ایک ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے استغفار کرنا. بہت فرق ہے ان دو چیزوں میں، بہت فرق. یعنی اگر کوئی آپ کا مہمان، یہ میں نے مجلسوں کے اندر بھی مثال دی ہے، آپ لوگوں کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں ریلیونس کی وجہ سے، کہ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر پر کوئی مہمان آئے اور ہم اپنی پیک پر اس کو لے جائیں، امام زمان آپ کے مہمان بن گئے، تو آپ کیا ان کے سامنے پیش کریں گے؟ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوگا سب آپ پیش کر دیں گے. یعنی بہترین کھانا ہو سکتا ہے، بہترین لباس ہو سکتا ہے، بہترین کمرہ آپ ان کے لیے ارینج کر دیں گے، یہی آپ کریں گے نا. وہ آپ کے گھر پہ 2-3 دن کے لیے مہمان بن کر گئے، تو جب جا رہے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بس میں جو تھا وہ سب آپ نے کر دیا. جاتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے جو آپ کا حق تھا وہ تو ہم نے ادا کر دیا، یعنی اس سے زیادہ تو میں کر ہی نہیں سکتا تھا، تو جو تھا میں نے کر دیا، تو آپ کا حق تو سے عدم کیا ہو گیا ادا، سلام جائیے. یہ جملہ بدتمیزی کہلائے گا. اور سارے اہتمام کے بعد اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ کے شاعر نشان تو ہم انتظام نہیں کر پائے، لیکن یہ کہ بہرحال مقدور بٹ کچھ تھوڑا بہت کر سکا وہ کیا، اگر آپ قبول فرمائے تو یہ آپ کی بلندی ظرف کی دلیل ہے، مولا ہم تو کچھ نہیں کر پائے. اگر یہ جملے کہ یہ جو اب اہل زبان حضرات جو الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت فرق پڑتا ہے، واقعاً بہت فرق پڑتا ہے. جو چیزیں تہذیب ثقافت کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں کہ کیسے کس چیز کو کس طرح سے ایکسپریس کرنا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کبھی میں نے یہ مثال دی تھی کہ آپ بہترین کھانا بھی کسی کے سامنے لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں لے کھا، دل ہی نہیں جائے گا کہ ایک پہلا نوالا بھی انسان اٹھائے. اور آپ دال چاول بھی لا کر رکھ دیں اور کہیں نوش جان دیجیے، زحمت فرمائیے، آپ تشریف لائے، ہمارے گھر میں برکت آ گئی، ایک دم ماحول ہی تبدیل ہو گیا. وہ ایک دال چاول بھی لگے گا کہ جیسے کہ یہ بٹیر کی یخنی لا کر رکھ دی ہے کسی نے، بہترین انتظام کیا ہوا ہے کسی نے. جملوں سے، لفظوں سے بہت فرق پڑتا ہے. اور واقعاً وہ لفظ صرف لفظ ہیں،
یا دل کے احساس کی ترجمانی کر رہے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے۔ تو یہ دل کے احساس کی ترجمانی ہے کہ خدا کی عبادت بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، گناہ بھی نہیں کیا ہے، مگر مالک تیرا حق کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ جب بندہ بندے کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے عاجز ہو کر کہتا ہے کہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکا، تو خدا کے سامنے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہ مالک تیرا حق کہاں ادا ہو سکتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں، جو کرنا چاہیے تھا وہ اس کو ایسا میں نہیں پاتا کہ میں کہہ سکوں کہ حق ادا ہو گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا، کہ جان بھی اگر دے دی تو بالآخر جان کس کی دی ہوئی تھی؟ غالب کا بہت اچھا شعر ہے کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، بالآخر جان بھی اسی نے دی تھی، تو اسی کی راہ میں اگر قربان بھی کر دی وہ جان، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا۔ یہ وہ انداز ہے کہ جو اس استغفار کے اندر جھلکتا ہے کہ یہاں پر عاجزی کا ایک اظہار ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ انہو کان توابا، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، توبہ کا مطلب ہے ایک شخص آف ٹریک ہو گیا تھا، پلٹ کر واپس آ گیا، ایکو بازگشت، اس کا واپس پلٹ آنا۔ تو پلٹ آنے کے بعد وہ تو پلٹ آیا، مگر اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ ہے توابہ، کہ اگر وہ پلٹ آئے تو پھر خدا تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، وہ رائٹ ہو گیا، لیفٹ ہو گیا، ڈیویشن ہو گیا، پرورجن ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا۔ ناؤ اف ہی از ریڈی ٹو کم بیک، اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے تو یہ توبہ ہے۔ اب جو توبہ کر رہا ہے وہ تو توبہ کرنے کے بعد اس کو قبول کیا جائے گا، انہو کان توابا، یقیناً وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ وہ جو آلریڈی اس راستے پر موجود ہے اس کے لیے خدا کیسے تواب ہے؟ کہ اس کی نظر التفات، جو اس کی رحمتیں ہیں وہ اور اس کے اوپر بڑھتی چلی جائیں گی، وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ تو آف ٹریک ہوا ہی نہیں تھا، جب وہ آف ٹریک نہیں ہوا تھا تو کیا ہوگا؟ وہ ایلیویٹ ہوتا چلا جائے گا، یعنی اسی ٹریک کے اوپر جب وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ اور زیادہ ترقی کرتا چلا جائے گا، ایوالو ہوتا چلا جائے گا، ایلیویٹ ہوتا چلا جائے گا۔ جب ایلیویٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ توابا، خدا کی طرف سے نظر رحمت اس کے اوپر اور زیادہ آتی چلی جائے گی، اور برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں اور سیٹسفیکشن اور اس کے نفس کی طہارت اور اس کے نفس کی بلندی، یہ سب اس کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو ہم واپس سے ریوائز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم۔ آفٹر آل دا اسٹرگل اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس عمومی معنی کے اندر فتح وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ جہاں پہ اتنا بڑا اسپیس دکھ رہا ہے کہ اب بت پرستی ختم ہو رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہوئے۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھا انسانوں کو وہ داخل ہو رہے اسلام کے اندر، اللہ کے دین کے اندر، جو در جو، گروہ در گروہ، گروپس کی صورت میں، ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے۔ کہا نہیں جناب، بت پرستی ہم نے چھوڑ دی، بت پرستی ہم نے چھوڑ دی، ہم توحید کو قبول، اللہ ایک ہے، اللہ ایک، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، بالکل۔ اب یہ جو چیز ہے اس کے اندر ان کو اگنور کیا جائے گا کہ بہرحال ایک فضا جو ہے اس فضا کے اندر توحید آ چکی ہے۔ جو منافق ہیں وہ ہے، وہ نقصان جو پہنچائیں گے وہ پہنچائیں گے، لیکن ایک جو براڈر جو آبجیکٹو تھا وہ اچیو ہوا کہ شرک ختم ہو گیا۔ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ تین چیزیں ہوئی، اللہ کی نصرت آئی، فتح ملی، اور اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فسبح، جشن فتح کیسے منایا جائے گا؟ تین چیزوں سے، سبح، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرو، تسبیح پروردگار کانسٹنٹلی، بحمد رب کا، اللہ کی تعریف کے ساتھ، جو اس کے شان کے خلاف ہے اس سے اس کا اعلان براعت کرو، تسبیح، خدا ایسا نہیں ہے، بحمد رب، اپنے رب کی بڑائی، اس کی حمد، اس کا شکر، اس کو ادا کرو، واستغفر، اور اس کی بارگاہ میں استغفار پیش کرو، مغفرت کی دعا مانگو، استغفار مغفرت کی دعا مانگو، مغفرت طلب کرو، اس استغفار کے بارے میں کہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ انہو کان توابا، تو وہ خدا وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر گنہگار ہے، بھٹک گیا تھا، واپس آ گیا، ایکسیپٹنس کے لیے پریشان نہ ہو، خدا سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر وہ اسی راہ پر آگے بڑھتا چلے جائے گا تو جو رحمتیں آ رہی ہیں ان میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے ان تین آیتوں پر مشتمل سورہ نصر کا ایک خلاصہ، ایک نظر، ایک مطالعہ، ایک اسٹڈی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان کی ان ساتوں کے اندر ساتھ دیے، اور بہرحال افطار سے پہلے ان باتوں کو سننا واقعاً حوصلہ چاہیے۔ میں یعنی آپ کے حوصلے کو داد دوں گا، اس میں مجھے کوئی شک اور شبہ نہیں، اور میں بالکل بھی آپ کے اوپر کوئی طنز نہیں کروں گا اگر آپ میں سے کسی کی آنکھ بند بھی ہو گئی تھی، اور اگر آپ میں سے کچھ سو بھی گئے تھے تو بہرحال ظاہر ہے کہ افطار سے کچھ پہلے یہ بڑا نیچرل ہے، تو مجھے اس کو کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، اور آپ کا حق ہے
اور جب یہاں پر آڈیٹوریم کے اندر یہ اے سی وے سی بھی چل رہا ہو تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو نیند بنتی ہے تھوڑی بہت. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. مولانا صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ اور یہ بات کہتے ہیں اچھا لیکچر ہوئی ہے تفسیر قرآن پہ. سیکنڈلی آج کی صورت کے اوپر مجھے یہ بتائیے کہ منافقین آ رہے تھے نا جوائن کر رہے تھے اسلام میں, تو اس میں مجھے بتائیے کہ یہ تو ڈپلومیسی اور ہپوکریسی ہوئی, تو وہ کیا الاؤڈ ہے اسلام میں کہ ہم ڈپلومیسی نہیں ہپوکریسی ہے نا, اگر آپ وہ الاؤ کر رہے ہیں کہ چلے آ کریں اور وہ گروپ میں شامل ہو گئے, اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بڑے دشمن تھے. اور سیکنڈلی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں اور ان کی حمد کریں, تو وہ کیا دل سے ہم کریں گے جو آئیں گے وہ تو نہیں کریں گے نا. اور اس کے اوپر کس طریقے سے وہ لوگ یہ صورت کس طریقے سے ان پہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, بنیادی طور پر بات کیا ہے کہ ایز اٹ اپیئرس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا اپیرنٹلی, اس کی اپیئرنس کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے. مثال کے طور پر چاہے صفائی کرنے والا دل سے صفائی کرے یا نہ کرے, آڈیٹوریم صاف ہونا چاہیے. لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک خوشگوار ماحول ہونا چاہیے کہ جہاں پر وہ بیٹھ سکیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو ماشاءاللہ جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں وہ دل سے ہی کر رہے ہیں, وہ نہ اوفینڈیڈ فیل کریں کہ میں نے کیا ان کے بارے میں بولتی ہے نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجیے وہ نہیں کر رہے دل سے, نہ بھی کرے. اپیئرنس جو ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اس انوائرمنٹ کی, اس ایمبیانس کی. اگر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو بہت سے دوسرے افراد کے جو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے آپ ذرا سوچیے کہ ایک ایسا ماحول ہو کہ جس کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے, یعنی واقعاً آپ ذرا سوچیں کہ ادھر بھی ایک بت ہو, ادھر بھی ایک بت ہو, ایک ادھر جھک رہا ہے ایک ادھر جھک رہا ہے, اور ایک یونیفارمٹی آ گئی کہ نہیں جناب ایک بارڈر لائن ہم نے طے کر لیا کہ نہیں خدا تو ایک, لا الہ الا اللہ. اب آگے بات کرتے ہیں, اس کے اندر اگر کوئی چیز پرابلمٹک ہے تو اس کے اندر ڈسکس بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. تو منافقین کے اوپر بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھلا کھیلنے کی اجازت دے دی جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگر امتحان کی حد تک اگر ہے نا تو ان کو بھی آپ کو کچھ ٹائم تو دینا ہے, ورنہ ہر نہیں بن پائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جناب ہر کے بارے میں ہم ان کو منافق تو بہرحال نہیں کہیں گے ان کے احترام میں, لیکن یہ کہ اگر آپ غور کریں تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ آل محمد کون ہے؟ آف کورس پتا تھا. کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ آف کورس معلوم تھا. کیا ان کو نہیں پتا تھا پنجتن کون ہے؟ آف کورس معلوم تھا. کام غلط کیا, یقیناً غلط کیا. پھر عاشور کے دن وہ آ گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ اس موقع پر بس جیسے ہی ایک آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو آپ کوئی اسپیس نہ دیں تو امتحان ختم ہو جائے گا. پھر اس امتحان کا اس کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں. یہ نہ کرو تو بہرحال ہم تمہارے وجود کو برداشت کر لیں گے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. ہم تو کفر کے ساتھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے, لیکن اگر ایک شخص ہے وہ کم سے کم کچھ ظاہری چیزوں کو قبول کر لیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان کی ایک آئیڈینٹی جو ہے وہ دے دیں گے. پھر وہ دل سے مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کو خدا کے اوپر چھوڑ دیا جائے. تو یہ معاملہ خدا کی طرف جو منافقین کا جو معاملہ ہے, ایک منافق وہ ہے کہ جو اپنے نفاق کو کور ہی نہیں کرتا, وہ تو کھل کر آ گیا. جب وہ کھل کر آ گیا تو پھر وہ منافق کی کیٹیگری سے باہر آ گیا, وہ کافر ہو گیا. لیکن اگر وہ نفاق کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر تو جب تک کھلا وہ نقصان نہ پہنچائے اس کو برداشت کیا جائے گا, اس کو ٹالریٹ کیا جائے گا. یہ قرآن مجید کے اندر خود پروردگار عالم نے اس بارے میں گفتگو کی ہے. یعنی منافقین کے بارے میں ایک تو پورا سورہ ہے سورۃ المنافقون, وہ بھی آپ دیکھ لیں گے, چھوٹا سورہ ہے لیکن ہے جس کو ہر جمعے کو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیں گے سورہ بقرہ, اسٹارٹ ہی کے اندر خدا نے منافقین کو ڈسکس کیا ہے, متقین, کافرین, اور پھر تیسری کیٹیگری منافقین کی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو سورۃ البراءت, اس کے اندر بھی آپ کو منافقین, اور سورہ انفال اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. بہت ساری جگہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ ابھی بہت سارے ہیں ابھی بھی کہ جو منافق ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. تو جاننے کے بعد پھر کہیں یوں اگر ہم کو کرنا ہوتا, اگر وہ کافر ہے سیدھا پکڑو اور جہنم کے اندر ڈالو, یہ منافق ہے پکڑو اور جہنم کے اندر ڈالو, تو پھر تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ پاتا. پھر تو اس کے بعد وہ جس بنیادی امتحان کو کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو بہرحال کچھ اسپیس دینا پڑے گا پرفارم کرنے کے لیے. اور پھر پرفارم کرنے کے بعد اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے تو بھی دینا پڑے گا کہ شاید یہ ریپینٹ کرے, شاید یہ توبہ کرے, شاید خدا کے علم میں, ہمارے علم میں نہیں ہے. تو جب ہمارے علم میں نہیں ہے تو جب تک خدا کی طرف سے خاص کوئی انسٹرکشن نہیں آ جاتی ہے ہم ان کو ایز اٹ اپیئرز مسلم ہی ڈیل کریں گے. ان کے ساتھ شادیاں بھی جائز ہوں گی, انہوں نے اگر کوئی ذبح کیا ہے تو اس کھانے کو بھی درست مانا جائے گا, پاک مانا جائے گا, ذبیحہ کو, ساری چیزیں اسی طریقے سے ہوں گی.
تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو ایک بنیادی آبجیکٹو اس کے ذریعے سے اچیو کیا جا رہا ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹ ہے، اور وہ کیا ہے جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ایٹ لیسٹ توحید مین اسٹریم کے اندر ڈومیننٹ کرے، کہ وہ بت پرستی والا جو معاملہ تھا وہ صحیح معنوں میں ایریڈیکیٹ کرنا مقصود تھا اور اس کو حاصل کیا گیا. ہاں لیکن یہ کہ اس کی قیمت یہ دی گئی، بالکل یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب انسان کا اختیار ہی بالکل ختم کر دیا جائے، فری ول ہی بالکل اس کی ہٹا دی جائے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر انسان کو بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، پھر تو سورج چاند ستارے کیا برے تھے، وہ تو ایز ڈائریکٹڈ کر ہی رہے نا. لیکن انسان جو ہے وہ چابی سے چلنے والا گڈا نہیں ہے، گڑیا نہیں ہے، یہ کوئی مشین نہیں ہے. اس کے اندر وہ فری ول آتی ہے کہ جس کے بعد ہم ورنہ جسمانی اعتبار سے کہاں کسی سے میچ کر پائیں گے. شیر ہم سے جسمانی اعتبار سے کہاں بہت آگے. جس طریقے سے وہ غراتا ہے ہم غرا بھی نہیں سکتے، جس طرح سے وہ بھاگتا ہے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے، جس طرح وہ چیرتا ہے پھاڑتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. گدھ جس طریقے سے دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، پرندے جس طرح سے اڑتے ہیں ہم نہیں اڑ سکتے، مچھلی جس طریقے سے تیرتی ہے ہم نہیں تیر سکتے. تو پھر وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنا ہوا ہے. یہ گل سرسر، یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں کیونکہ اندازہ ہے مجھے کہ آپ لوگ صاحبان مطالعہ ہے، تو علامہ سید علی نقوی صاحب کا ماسٹر پیس ہے، ماسٹر پیس، زندگی کا حکیمانہ تصور. زندگی کا حکیمانہ تصور، دو نام سے یہ کتاب شائع ہوئی، اسلام کی حکیمانہ زندگی اور زندگی کا حکیمانہ تصور. پچھلے 10 سال سے میں تلاش کر رہا ہوں، 10 سال سے تقریباً، کہ کوئی مجھے ایسا ملے کہ جو اس کا انگریزی ترجمہ کر دے. یوں اگر آپ کہیں تو میں خود بھی کر لوں، لیکن وہ والی بات تھوڑی آئے گی. یعنی وہ جو جس طرح سے جو وہ فرسٹ لینگویج کی طرح سے جو بولتا ہے وہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرے، اب مجھے لگتا ہے کہ آخر میں اے آئی سے ہی کروانا پڑے گا، یہ وہ بہتر کر دے. تو لیکن کیا کتاب ہے، حالانکہ کتاب ہارڈلی 100 صفحے کی کتاب، مگر یہ کوئی کتاب ہے. زندگی کا حکیمانہ تصور، اسلام کی حکیمانہ زندگی. اس میں زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، حکمت کے ساتھ زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، اور خدا انسان کی زندگی سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ ماسٹر پیس ہے اگر اس کو آپ پڑھنا چاہیں. وہ 1 لائن کی اگر آپ مجھ سے بات کریں تو اس کے اندر انہوں نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ زندگی اس صورت میں ہے کہ جب خود اختیاری علمی اور عملی ترقی ہو. یہ 1 لائن کے اندر خود اختیاری علمی اور عملی ترقی، اکیڈمک ایکسلنس ہو، پریکٹیکل ایکسلنس، کہ انسان علمی اعتبار سے بھی آگے. 2 چیزیں معلوم ہے 200 تک جائے، 200 چیزیں معلوم ہے 2000 تک جائے، 2000 چیزیں معلوم ہے 2 لاکھ تک جائے. وہ مجہول کو معلوم میں تبدیل کرتا چلا جائے، ان نون کو نون بناتا چلا جائے. یہ اس کی علمی ترقی ہے، اور وہ بھی خود سے ہوگی، وہ خدا کی طرف سے توفیق ہوگی، مگر ہوگی خود سے، اس کو خود ایفرٹ کرنی. عملی ترقی، عملی ترقی یعنی اور کیسے بیٹر، اور کیسے بیٹر، اور کیسے بیٹر. یہ مادی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی. پہلے دن آڈیٹوریم تو نہیں بنتے تھے، اس میں یہ تو نہیں خیال ہوتا تھا کہ یوں اسپیس رکھا جائے، یوں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائیں گے تو لوگ اچھا رہے گا، ویژن اچھا رہے گا، دیکھنے میں اچھا رہے گا، یہ مائک یوں ہو، یہ اسپیکر کا نظام ہو، یہ یہاں پر لوگ اتنے بیٹھیں گے تو یہ گرمی کا احساس ہوگا، یہ ہوگا تو یہ کیا کر دیا جائے کہ جس سے وہ ٹھنڈا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پریکٹیکلی علمی اور عملی ترقی اور خود اختیاری. چڑیا کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا. چڑیا گھونسلے میں رہتی تھی، آج بھی گھونسلے میں رہتی. چوہے کا یہ نہیں ہوگا، وہ چوہا بل میں رہتا تھا، وہ آج بھی بل میں رہتا ہے. یہ سارے پروگرامڈ ہیں. مگر یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ غار سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور محل تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس کے بعد کہ وہ بت پرستی میں گرتا ہے تو وہاں تک چلا جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بلند کرتا ہے تو وہ توحید اور خدا کے ایک ہونے کو پہچان لیتا ہے. پھر اس کے اندر اگلے مرحلے میں، پھر اگلے مرحلے میں، پھر اگلے مرحلے میں، پھر اگلے مرحلے. کہاں تک؟ یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جائے. یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جائے، ترقی کا امکان ختم نہ ہو. کبھی آپ غور کیجیے گا کہ زندگی ختم ہو جائے مگر ترقی کا امکان ختم نہ ہو. علمی ترقی کا امکان، عملی ترقی کا امکان، روحانی ترقی کا امکان ختم نہ ہو. یہ جو اس گنجائش ہے اس کو کوئی ایگزیکیوٹ کرے پروردگار چاہتا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں زمین میں سب کا سب مسخر کر دیا گیا. یعنی یہاں پر دی اینڈ کہیں نہیں ہونا ہے. یہ بات یاد رکھیں، فل اسٹاپ نہیں لگ جانا ہے. جب تک دنیا ہے، جب تک انسان، جب خدا نے بنایا ہے انسان کو اور اس دنیا کے اندر اس کو رکھا ہے، تو جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک انسان باقی ہے، ترقی کا سفر جاری رہے گا. ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو یہ جو پیچھے جانے کا جو سفر ہے وہ کچھ کم ہو سکتا ہے. اس میں سب سے بڑی پستی جس کو اسلام مانتا ہے وہ بت پرستی ہے، آئیڈل ورشپنگ ہے. یہ مت کرو کہ کم سے کم وہ جو ایک ہے اس کو ایک تو مانو، پھر اور ترقیاں ہوتی رہیں گی.
پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ٹھوکر بھی کھاؤ گے، صحیح بھی ہو جاؤ گے، پھر جو ٹھوکر کھاؤ گے پھر صحیح ہو جاؤ گے، لیکن یہ کہ آگے بڑھو گے. مگر اسی میں اگر ایک بیسک ایک انسان شرک پہ چلا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ وہ ظلم عظیم ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ بہت انحطاط کی طرف چلا گیا، بہت پستی کی طرف چلا گیا. پھر یہ کہاں کسی چیز کو ایکسپلور کرے گا؟ پھر تو وہ پتھر کو خدا سمجھ رہا ہے تو پتھر کے اوپر کچھ وہ تجربہ نہیں کرے گا. پھر وہ جانور کو اگر خدا سمجھ رہا ہے تو جانور کو کاٹے گا ہی نہیں، کہ اس کو بھی کاٹ کر دیکھیں کہ اگر گوشت حلال والا ہے تو کھا لیں، یا مثال کے طور پر اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے. تو یہ پرابلمز آ جاتی ہیں کہ جو پابندیاں ہم چاہتے ہیں ان پابندیوں کو ہمارے کہنے پر مانو، اس سے زیادہ مت مانو. اسی لیے پروردگار صرف یہ نہیں چاہتا کہ خدا کی بات مانی جائے، خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ خدا کے نام پر ایکسپلائٹیشن بھی نہ ہو. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کبھی غور کیجیے گا اس کے اوپر. یعنی بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ دوسرا معاملہ زیادہ ہو گیا نا، ایکسپلائٹیشن والا. یہ بہت بڑی مشکل ہے. لیکن بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اس وقت اگر میں آپ کے سامنے یا کسی کو بھی اگر کہوں کہ بھائی کیا خیال ہے، کبھی موڈ ہے بت پرستی کرنے کا، تو کہتے ہیں نہیں ہمارا ہم کو نہیں کرنا. یہ جو ایک گھن محسوس ہوتی ہے، یہ جو ایک فیلنگ آتی ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اوور آل اگر آپ کہیں کہ اسلام نے کیا اچیو کیا، تو بہت ساری چیزیں اچیو کی، من جملہ یہ چیز کہ ورنہ فوراً انسان جو پستی میں جا کر آئیڈل ورشپنگ کی طرف چلا جاتا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اس سے کچھ بہتر ہیں، اس معاملے کے اندر کافی امپروو کر چکے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گاڈ بلیس یو. دعا میں یاد رکھیے گا، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کی اب جو جتنی بھی ساعتیں باقی ہیں، اور اس میں وہی کہ اگر والدہ کو اگر آپ یاد رکھ سکیں تو میرے خاص احسان سمجھوں گا اپنے آپ پر. جی فرمائیے صاحب. وہ ایک بہن نے جو ہاں وہ سوال جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا. میں تو یہی حیران ہوں کہ یہ کیوں سمجھا گیا. یعنی کہ پچھلی سیشن کے اندر جب بات ہوئی تھی سورہ مسد میں، تو ایک دوست نے کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ بھائی ایک قاری صاحب آئے اور انہوں نے بچے کو سورہ مسد سب سے پہلے پڑھایا اور اس کے اندر عذاب ہی عذاب کا ذکر ہے، تو کیوں وہاں سے آپ لوگ شروع کرتے ہیں؟ میں نے تو نہیں شروع کیا، قاری صاحب نے شروع کیا تھا تو ہی شوڈ آنسر. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کیا واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سورہ مسد ہی سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سورے ہیں جن کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، ان میں سورہ مسد بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، یہ سب پڑھایا جاتا ہے. نماز کے حوالے سے ہی باقی بات ہوئی تھی اسٹیپ بائی اسٹیپ. کہ میں اگلی جو چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے افراد ہیں کہ جن کو سورہ مسد یاد ہے. تو 2-4 افراد تھے جن کو یاد تھا، سب کو تو یاد نہیں ہوگا. سورہ قل هو اللہ سب کو یاد ہوگا، سورہ الحمد سب کو یاد ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پہ یہ سورے نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ سورے یاد بھی ہو جاتے ہیں. سورہ مسد تو عام طور پر ہمارے یہاں ایک اجنبی سورہ ہے. کہاں بہت سارے افراد جو ہیں ان کو شاید پہلی آیت کے علاوہ کچھ پتہ بھی نہ ہو، تبت یدا ابی لہب وتب، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں معلوم. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ وہ عام طور پر پریکٹس بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سورے کے مضمون کی وجہ سے اس کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، یہ نہیں کہا میں نے یہ گزارش کی کہ عام طور پر ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. ورنہ یاد جو سورے ہوتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے. سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، سورہ انا انزلنا پڑھا جاتا ہے، سورہ انا اعطینہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ وہ بھی کم پڑھتا ہے، یہ بھی کم پڑھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر یہ بھی کم پڑھتے ہیں. الہاکم التکاثر یہ بھی چھوٹے سورے ہیں، یہ بھی کم پڑھتے ہیں. تو بات اس کے اوپر ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا نہیں ہمارے یہاں کوئی رواج ہے کہ اگر بچہ جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو پہلا سورہ اس کو سورہ مسد ہی پڑھایا جائے. وہ ایسی چیز نہیں. یہ میرا کہنے کا مقصد. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے مضمون کی وجہ سے نماز کے اندر نہ پڑھنے کی کوئی تاکید آئی ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ اپنا کو خوش رکھے.